السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا ضیاء الحق خان نظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ شریعت چینل۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بات کریں گے اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اولیاء کی پہچان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو میں قرآن مقدسہ سے بتانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے اولیاء کو، اللہ کے دوستوں کو نہ ہی کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے۔ اب ولی ہوتا کون ہے، اس کی معرفت کیسی کی جائے؟ خصوصاً اس زمانے میں تو بہت سارے ایسے مل جائیں گے جن کی نہ نماز کا ٹھکانہ ہے، نہ کسی سنت کی ادائیگی کی انہیں پرواہ ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اولیاء کرام سے کم نہیں سمجھتے۔ تو آئیے اس بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یا علماء کرام نے اس بارے میں کیا بیان فرمایا ہے وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ولی کون ہوتا ہے۔ ولی کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی وہ یہ ہے، اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کر کے تمہیں خدا یاد آ جائے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ کے ذکر میں، اس کے فکر میں مشغول رہے۔ جب وہ بات کرے تو اللہ کی آیتیں سنائے، جب وہ دیکھے تو اللہ کی آیتیں دیکھے، جب وہ سنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں سنیں، اور جو شریعت نے کام منع کیے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، اسے ولی کہتے ہیں۔ اب آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ولی کہتے نظر آئیں گے، لیکن آپ جان لیں کہ ہر وہ کوئی ولی نہیں ہو سکتا جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تابع دار نہ ہو۔ اور خود امام الاولیاء بڑے پیر روشن ضمیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم کسی کو ہوا میں پرواز کرتا دیکھو، اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو تو اسے ولی نہ گردانو جب تک کہ اس کے کاموں کو سنت مصطفیٰ کے مطابق نہ پاؤ۔ اگر وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیروکار ہے، اس پر چلنے والا ہے، تب تو اسے ولی سمجھو، ورنہ اگر وہ سنت مصطفیٰ کو چھوڑنے والا ہے تو اگرچہ وہ ہوا میں اڑتا ہو ولی نہیں بلکہ وہ شعبدہ باز ہے۔ تو آپ جان لیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو شریعت مطہرہ کا پابند ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کرامت ہی اصل نہیں، ولایت کے بارے میں سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس کا ایسا ارادہ تھا کہ میں کسی ولی سے مرید ہو جاؤں گا۔ وہ آپ کے ساتھ تقریباً مہینہ بھر رہا، لیکن اس نے کسی کرامت کا صدور اس زمانے میں نہیں دیکھا، مہینہ بھر میں۔ ورنہ وہ تو بڑے بڑے اولیاء ہیں، اپنے زمانے کے اولیاء کے سردار کہلاتے ہیں، ان کے ہاں کرامتوں کا صدور تو بارہا ہوتا رہا ہے، لیکن اب آپ کو اسے یہ دکھانا تھا کہ جو کرامت ہی دکھائے وہی اصل نہیں، بلکہ اصل کیا ہے اسے آپ کو، اس نے جب آپ کو جانچنا چاہا تو آپ نے اسے اصل کی تعلیم دینا چاہا، اور مہینہ بھر تقریباً کوئی کرامت کا صدور نہیں ہوا۔ جب مہینہ پورا ہوا تو وہ شخص جانے لگا۔ آپ نے اس سے فرمایا
کیوں بھائی 1 مہینے سے ساتھ میں رہ رہے ہو اب واپس جانے لگے؟ تو اس نے کہا نہیں بس میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم کرامتوں کا صدور دیکھنا چاہتے تھے اور چونکہ تم نے یہ نہیں دیکھا اس لیے اب وہ جو ہے تمہارا مقصد تمہاری نظر میں حل نہیں ہوا، اس لیے تم ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہو، کیا یہی وجہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا یہی وجہ ہے۔ تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کیا تم اس 1 مہینے میں میرا کوئی بھی کام تم نے خلاف سنت پایا؟ اس نے کہا نہیں حضور، میں نے آپ کا کوئی بھی کام خلاف سنت نہیں پایا۔ تو آپ نے فرمایا اصل تو یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں میں ڈھال لے، اور باقی تو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی خواہش کے مطابق کام جلد کر دیتا ہے۔ کوئی اسے جب وہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس کی کہی ہوئی باتوں کو عام لوگوں کی باتوں سے کہیں زیادہ جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ تو اصل تمہارے لیے یہی ہے کہ تم سنت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی گزارو، ورنہ تو جادوگر بھی ہوا میں اڑتے ہیں لیکن وہ ولی نہیں ہوتے ہیں۔ اصل یہی ہے کہ آدمی شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو جائے۔